السلام علیکم پیارے ناظرین۔ خواب یوں بھی پورے ہوتے ہیں، یہ مجھے آج پتہ چلا تھا جب میں نے اپنے سامنے شان سے کھڑی اس عمارت کی طرف دیکھا جس عمارت میں آج میں ایک افسر کے گروپ میں داخل ہونے والی تھی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ میرے جذبات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں امنگیں اور خواہشات تھیں، مگر میرے لبوں پر جامد خاموشی تھی۔ میں چاہ کر بھی خوشی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج تو میری جیت کا پہلا دن تھا۔ آج میں اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ بہت جلد میں ان لوگوں تک پہنچوں گی جنہوں نے مجھے میری زندگی کے مقصد کو چھینا، مگر میں نے محبت کو دور کیا۔ میں نے اپنے آنسو پہنچ کر ایک عزم سے فیصلہ کیا تھا۔ میرے استقبال بہت اچھے سے کیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر وہاں موجود سٹاف پر ڈالی اور ان سب سے تعارف حاصل کیا، پھر ان سب کو کام پر لگ جانے کا حکم دے دیا۔ میں خود بھی وقت ضائع نہیں کرنا کے قائل نہیں تھی۔ میری زندگی میں جو 4 سال گزرے تھے انہوں نے مجھے خوب سکھایا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو مجھے وقت کو اپنی مٹھی میں قید کر کے رکھنا ہوگا۔ اگر اس وقت کی قدر نہیں کی تو سب کچھ میرے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جائے گا۔ میں انسپکٹر سے اس کیس کی فائل منگوائی تھی، وہ فائل جو 4 سال پہلے بند کر دی گئی تھی۔ میں اس پولیس اسٹیشن میں اس دن کتنا روئی تھی، کتنا گر گڑائی تھی، کتنا تڑپی تھی۔ اس وقت اس کرسی پر میری جگہ پر ایک کٹرل شکل والا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میری کسی بات کو بھی قابل غور نہیں سمجھا تھا، بلکہ ناک پر سے مکھی اڑا دی تھی۔ اور بیبی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کا شوہر قتل ہو گیا ہے؟ وہ ایک غریب آدمی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، وہ بھلا اس قتل کر کے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر قاتل نے لاش کہاں پھینکی؟ کیا اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تمزانہ انداز میں بولا تھا، اور ایک بار پھر سے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں اس بار FIR اور درج کرنے کا بول رہی تھی۔ میرے اصرار پر FIR درج تو کر دی گئی تھی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کسی نے اس کیس پر تفتیش نہیں کی ہوگی۔ بھلا ایک غریب سبزی فروش کے قتل کے مقدمے میں آخر پولیس کو کیا حاصل ہوتا؟ اور آج میں اسی کمرے میں تھی، اس کرسی پر تھی جس کے پاس اختیار تھا۔ آج میں جو چاہے کر سکتی تھی۔ آج اختیار اور فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ فائل میرے سامنے آ گئی تھی۔ وہ درخواست دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آج سے 4 سال پہلے یہ کیس آپ کے پاس آیا تھا، مگر کسی نے بھی اس پر تفتیش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مگر اب یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن ہوگا اور اس پر دوبارہ سے تفتیش شروع ہوگی۔ میں نے انسپکٹر کو اپنے شوہر کا ID کارڈ، گھر کا ایڈریس، سب کچھ بتایا تھا۔ ان سے جو معلومات نکل سکتی تھی آپ مجھے بتائیں۔ یہ کام جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور یہ نمبر جس نمبر سے مجھے آخری بار کال آئی تھی، یہ نمبر کس کے نام پر رجسٹر ہے اور یہ لوکیشن کہاں پر آئی ہے؟ مجھے سب کچھ ابھی اور اسی وقت جاننا ہے۔ انسپکٹر میری بات سن کر وہ ساری معلومات لے کر چلا گیا تھا، اور پھر شام سے پہلے انسپکٹر میرے پاس واپس آ گیا تھا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس دوران میں نے اور بہت سارے کیس نمٹائے تھے، بہت سارے لوگوں کی فریادیں سنی تھیں۔ میرا ذہن مسلسل انسپکٹر پر الجھا ہوا تھا، نہ جانے وہ میرے لیے کیا خبر لاتا ہے۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ مجھے ان قاتلوں کا سراغ مل جائے اور انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ انسپکٹر کامران، کیا خبر لائے ہو؟ آپ میم، یا ID کارڈ اور نادرہ میں رجسٹر نہیں ہے۔ یہ ID کارڈ کا جعلی اور یہ نمبر یہ بھی کسی کے نام پر رجسٹر نہیں ہے، اور یہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ اس نمبر کو صرف ایک ہی بار استعمال کیا گیا، اور اس نمبر سے صرف ایک ہی نمبر پہ کال کی، اور وہ نمبر آپ کا ہے۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے شوہر کا ID کارڈ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نادرہ رجسٹر نہیں ہے۔ انسپکٹر کل کنار کرنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شوہر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، یا پھر غیر قانونی طور پر اس ملک میں آئے تھے، تبھی تو اس وقت ان کی موجودگی کہیں بھی شواہد نہیں ملے رہے، کہیں کسی ریکارڈ میں ان کا نام نہیں آ رہا۔ میں نے غور سے اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھا تھا۔ یہ انسان جس کے ساتھ میں نے 2 سال گزارے تھے، یہ کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی۔ محسم میرے ساتھ انسان نے محبت بھرے 2 سال گزارے تھے، مجھے اتنی محبت اور عزت دی تھی جس کے لیے ہمیشہ میں ترستی رہی
رہتی تھی۔ وہ تو بہت ایماندار تھا، بہت محبت کرنے والا، بہت مہربان، اور کسی غیر قانونی کام میں کیسے ملوث ہو سکتا تھا؟ وہ کوئی غلط کام کیسے کر سکتا تھا؟ اور اس کا قتل بھی تو ایک معاملہ تھا، کس نے قتل کیا؟ میرے شوہر کا، اور پھر اس کی لاش کہاں؟ کیا اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر وہ دنیا میں ہوتا تو ضرور میرے پاس آتا، اور بھلا اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں ساری معلومات نکال سکوں، مگر انسپکٹر کی بات صحیح تھی۔ نہ تو مجھے اس آئی ڈی کارڈ کے بارے میں کوئی معلومات ملی، اور نہ ہی اس نمبر کے بارے میں۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر بھی خفیہ ایجنسیوں میں بھیجی تھی، مگر وہاں سے بھی مجھے کوئی شواہد نہیں ملے تھے۔ میں تو تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی آخر میرا شوہر کون تھا، اور کیسے اچانک سے، کیسے سنہرے خواب کی طرح میری زندگی میں آیا تھا، کسی باصابہ کی طرح، اور اس نے میری زندگی کو آباد کیا تھا، اور پھر کیسے خود بخود ہی میری زندگی سے نکل کر چلا گیا۔ کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا، اور اس وقت میں ٹرین میں یونیفارم تبدیل کر کے اپنے سٹاف کے ساتھ موجود تھی۔ ٹرین کا یہ سفر مجھے پچھلے سفر کی یاد دلا گیا تھا۔ وہ سفر بہت ہی تھا، اور ایک بار پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ میں کون تھی؟ ایک معمولی سی لڑکی تھی، اور ایک ڈری سی، سہمی سی، غریب سی لڑکی کے ابو اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گیا تھا، جس کی ماں اپنے میکے میں رہتی تھی، سارا دن گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، اور اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں لگا رکھتی تھی۔ مجھے ماں نے سرکاری اسکول میں بھیجا تھا، کیونکہ وہاں تعلیم کے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے، مگر پھر بھی ماموں اور مامیوں نے منہ سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ ہر وقت وہ مہنگائی کا اور ہمارے خرچوں کا ہی رونا روتی رہتی تھی۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان کے پاؤں کے نیچے بھی اپنی ہتھیلی رکھ دے، مگر پھر بھی کوئی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تپتی دھوپ میں اکیلے رہنا کیسا ہوتا ہے، اور ماں کے بغیر تو زندگی میرے لیے کسی ویران گنڈا جیسی تھی۔ ان کے دونوں دنوں میرے میٹرک کے پیپرز ہو چکے تھے، میں گھر میں ہی ہوتی تھی۔ مامیوں نے تو مجھے گویا مفت کی نوکرانی ہی بنا لیا تھا۔ سارا دن میں گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ رات کے کئی تک اپنے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی تو ایک چھوٹا سا سٹور نما کمرہ تھا، جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، بس ایک دروازہ تھا۔ اگر دروازے کو بند کرتی تو کمرے میں گھٹن پھیل جاتی تھی۔ ایک پرانا سا پنکھا تھا، جس کی ہوا نہ کافی تھی، اور اس کمرے میں پوری رات میرے سوتے جاگتے ہوئے کیفیت میں گزر جاتی۔ میری آنکھوں میں آنسو جمل کر کرتے رہتے تھے۔ سوچتی رہتی تھی کہ کیا ساری زندگی اسی طرح سے گزاروں گی؟ آخر اس قید خانے سے مجھے نجات کب ملے گی؟ میرے جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کلیئر کیا تھا، اور زندگی میں پہلی بار میں اپنے ماموں کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب میں نے بھی ضد باندھ لی کہ پڑھائی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے ٹیوشن پڑھانا پڑے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے، مگر پڑھائی نہیں چھوڑوں گی۔ جب گھر والوں نے میری حد گرمی اور ضد دیکھی تو مجھے پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اب یہاں پر نہیں رکھ سکتے، تمہارے اخراجات برداشت نہیں مشکل ہو گیا ہے، اور ہم تمہارے دیال والوں کو فون کرتے ہیں، وہی تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ مگر میرے دیال والوں نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً انہی حال والوں کو مجھے اپنے گھر میں پناہ دینی پڑی۔ میں ایک گھر میں کام شروع کر دیا تھا۔ صبح کالج آتی اور واپس آنے کے بعد میں اس کوٹھی میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ سب لوگوں کو میرا یہ کام کرنا کھلتا تھا، اور میں نے میٹرک کے بعد بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب بی ایس کا میرا آخری سیمسٹر تھا۔ مامیوں نے تو مجھ سے اب بہت چڑھتی تھی، کیونکہ اب انہیں گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، جس سے وہ مجھ پر بہت غصہ کرتیں، نفرت کا اظہار کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں کوٹھی میں کام کرنے کے لیے گئی تو مالکن گھر پر نہیں تھی، اور ان کے گھر میں ان کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی رکھی تھی۔ میں اس بات سے لا علم تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے دل میں برا خیال پیدا ہو گیا، اور وہ میرے ساتھ غلط خواہش پوری کرنا چاہتے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک کمرے میں پناہ لے لی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، اللہ سے رو رو کر اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگتی رہی۔ وہ سبھی کمرے کے باہر تھے، انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں،
وہ ہر طرح سے خوف زدہ، مگر میں نے ان کی بات مان کر دروازہ نہیں کھولا۔ پوری رات اسی طرح سے بیت گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ صبح کے قریب میں نے دروازہ کھولا۔ جب میں گھر آئی تو گھر میں گویا قیامت برپا تھی۔ محلے کے سبھی لوگ جمع تھے اور میرے گرد پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ جب مجھے ماموں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جس کے ساتھ پوری رات منہ کالا کرتی رہی ہو تو اب وہ تمہیں پہ چلی جاؤ اور اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں بہت روئی، بہت چلائی، مگر ماموں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ انہوں نے مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں چند پیسوں کے سکے تھے۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میری کتابیں اور ضروریات کا سامان گھر میں تھا۔ میں روتے سڑک پر بیٹھ گئی تھی جب ایک سبزی والا میرے پاس آیا اور اس کی مہربانی آواز پہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے آدھے چہرے پر ماسک تھا۔ اس نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے ساری باتوں سے بتا دی تو سن کر وہ بھی کنگ رہ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ پر اپنی نیت خراب نہ کر لے، مگر جب گھر لانے کے بعد اس نے میرے ساتھ سادگی سے نکاح کر لیا تھا، مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا تو میں اس کی ممنون ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اسے اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ مجھے سرسری سے انداز میں جواب دے کر مجھے ٹال دیا کرتا تھا۔ فہد نے ہمیشہ میری ہمت باندھی تھی اور اس نے میرا آگے کا داخلہ بھی کروایا تھا اور مجھے کہیں پہ بھی کام کرنے سے منع کر دیا۔ جب میں فہد سے کہتی کہ پڑھائی کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، تب وہ کہتا تھا کہ میں ہوں نا، میں کس کے لیے کماتا ہوں، تمہارے لیے۔ فہد ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ اس گھر کا اپنا سمجھ کر سجتی سنورتی تھی۔ اکثر میں اسے مان سے پوچھتی تھی کہ ہمارا اپنا گھر کب بنے گا، تب وہ مجھے ہنس کر ٹال دیتا تھا، جلد بن جائے گا۔ اس نے مجھے کبھی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے بھی زیادہ کھوجنے کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ مجھے خود بتانا نہیں چاہتا تھا تو تب میں کیوں اسے زبردستی پوچھتی۔ 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ فہد اکثر کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھ لکھ کر کسی قابل بنو، دوسروں کی محتاجی سے دور ہو جاؤ، کبھی تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اتنی مضبوط بن جاؤ کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تم اس سے اپنا انتقام لے سکو۔ میں یہ صرف سوچتی رہ جاتی تھی کہ میں اتنی بہادر کیسے بن سکتی ہوں۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس رات فہد بہت دیر تک گھر سے باہر رہا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، دل میں پریشان بھی ہوتی رہی۔ فہد اتنا وقت ہو کر گھر سے باہر کبھی رہا نہیں، تو پھر آج ایسا کیوں ہوا جو ابھی تک وہ گھر نہیں آیا؟ تبھی میرے نمبر پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی تھی۔ کال اٹھائی تو مجھے اجنبی آواز آئی جس نے میری دنیا کو تہل بال کر دیا تھا، اور اس اجنبی آواز نے مجھے کہا کہ فہد کا قتل کر دیا گیا ہے، وہ مر چکا ہے۔ کتنی دیر تک مجھے یقین نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھے کہ میرا فہد مجھ سے دور ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے دن تک میں انتظار کرتی رہی، مگر فہد دوبارہ گھر نہیں آیا تھا اور اس نے مجھ سے کوئی رابطے کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے فہد کی سائڈ والا تکیہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ کتنے دنوں سے نہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی اور نہ ہی مجھے اپنا خیال تھا۔ جب تکیہ اٹھا کر دیکھا تو نیچے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے اور ایک خاکی لفافہ بھی تھا۔ میں نے حیرت سے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں لاکھوں کی رقم موجود تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنے پیسے یہاں پر کیسے آ گئے؟ کیا فہد کے پیسے تھے اور اس نے اس طرح یہاں پر کیوں رکھے اور مجھے ان پیسوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے وہ سبھی پیسے الماڑی میں دوبارہ رکھ دیے تھے۔ میں نے پولیس اسٹیشن میں آ گئی تھی تاکہ اپنے شوہر کی گمشدگی کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں۔ اس کال کے بارے میں پولیس کو بتایا، مگر میری بات کی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تھا۔
कितने दिन तक मेरी किसी ने नहीं बात सुनी थी। मैं रोते रोते निढाल हो गई। तब मुझे फ़हद की बात याद आई कि इसने मुझे बताया कहा था वो मुझे बहुत बहादुर देखना चाहता है, बहुत मजबूत। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं फ़हद के कातलों से इंतकाम भी ले लूं और अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारूं कि कोई मुझ पर उंगली उठाने की जुर्रत न कर सके। इन्हीं दिनों मुझ पर यह इंकशाफ भी हुआ था कि फ़हद ने मालिक मकान को अगले 2 साल का किराया अदा कर दिया था। जब ये बात मुझे मालिक मकान ने बताई तो मैं सोचों के बहनोर में उलझी रह गई थी। क्या फ़हद को पता था कि वो गायब हो जाएगा और फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा? और जो इतने ढेर सारे पैसे मुझे तकिए के नीचे से मिले थे, क्या फ़हद ने जानबूझकर इन्हें रखा था? इस इसके पास इतने पैसे भला कैसे आए? बस जितना सोचा जा रहा थी और इतना उलझी जा रही थी, मगर मेरे पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने फिर से एसएस की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरा ख्वाब था कि मैं पुलिस अफसर बनूंगी और इन सवालों के जवाब तलाश करूंगी जो मेरे लिए ममू बन चुके थे। मैं फिर अपने इस मकसद में कामयाब हो गई थी। मेरी मेहनत रंग ले आई थी। मैं डीएसपी भर्ती हो गई थी। सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि फ़हद के कातलों तक पहुंचकर इनसे इंतकाम ले सकूं। मगर मेरे लिए तो फ़हद की ज़ात ही गोया ख्वाब बन चुकी थी, एक ऐसी उलझन बन चुकी थी जिसको शायद मैं कभी सुलझा न सकती। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब एक मनहूस आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मेरी एकदम होश की दुनिया में वापस हुई। मैडम चाय पिएंगी आप? ये तर्ज मुखातिब तो फ़हद का था। हमेशा वो मुझे इस तरह से मुखातिब करता था। फ़हद का मामूल था कि वो रोज़ाना रात को चाय पीने का और मेरे लिए भी वो चाय बना कर लाता तो मुझे इस तरह मुखातिब करता था। मैंने सहरा से सर उठाकर देखा तो सामने चाय वाला था जो हूबहू फ़हद की ही कापी था। वही मुस्कुराहट, वही आंखें, वही देखने का अंदाज, मगर इसका हुलिया अलग था। मुनफरिद था मैं। कितनी देर तक हैरत से देखती रही। मेरे मुंह से सरसराती आवाज़ निकली, फ़हद। तब इसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। अब मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो मेरा शौहर था, मेरा फ़हद, जो 4 साल तक मुझसे दूर रहा, जिससे मैं मुर्दा समझती रही, मगर वो ज़िंदा था और अब बिलाखिर मेरे पास आ गया था। फ़हद, तुम कहाँ चले गए थे? और इस आदमी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मेरे करीब आकर कहने लगा, अब भी ये वक्त बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अभी हम लोग इस मिशन पर हैं और इस पर अपना ध्यान दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें सारे सवालों के जवाब भी दूंगा और फिर हमेशा एक साथ रहेंगे। मगर अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, अभी मैं इससे ज़्यादा तुम्हें बता नहीं सकता। इसने मुझे चाय दी। अब तो मेरा दिल जैसे पुरसुकून हो गया था। अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे दिल में जैसे ठंडक सी उतर गई थी और फिर मैंने सारा ध्यान अपने मिशन पर लगाया था। हम यहाँ पर कुछ लोगों का सुराग लेने के लिए आए थे जो कितने सालों से रिपोस्ट थे, लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे। हमने खामोशी से इनका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया और इनके ठिकानों पर छापे मारे और बिलाखिर इन लोगों को गिरफ्तार किया कर लिया था। और फिर जिस दिन मैं वापस अपने बंगले में आई तो अभी मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी ही थी जब मुझे गार्ड्स ने फ़हद के बारे में खबर दी। मैं जल्दी से दीवानावार भागती हुई बाहर आई। फ़हद सामने ही खड़ा था। मैंने इससे खुद को लपेट लिया। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी, मुझ पर कैसे गुजरेगी? आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं रोते हुए शिकवा कर रही थी जब वो मेरा सर पकड़ते हुए मुझे खुद के साथ लगाए हुए तसल्ली दे रहा था। ये सब हम दोनों के लिए ज़रूरी था। जो मैंने किया वो मेरी जॉब का हिस्सा था और जॉब का हिस्सा मैंने हैरत से सर उठाकर देखा। मगर आप तो एक सब्ज़ी फरोश थे और ये सब करने की आपको किसने कहा? वो ज़ोर से हंस पड़ा। अभी तक तुम समझी नहीं हो। मैं एक सब्ज़ी फरोश नहीं हूँ बल्कि एक सेक्रेट एजेंट हूँ। खुफिया एजेंसी के लिए काम करता हूँ। सब्ज़ी फरोशी का तो भी मैंने
حلیہ اپنا بنایا تھا کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا، اور پھر اچانک سے مجھے غائب ہونا پڑا کیونکہ وہ لوگ مجھے پہچان گئے تھے۔ اگر وہ لوگ مجھ تک پہنچ جاتے تو میں تمہیں بھی نقصان پہنچا دیتے، اگر تمہیں کچھ بھی ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، سب کی نظروں سے چھپ گیا تھا۔ میرے قریب دوست، میرے جاننے والے سبھی لوگ میرے لیے پریشان تھے، سبھی لوگوں کے لیے میں ایک ممنوع بن گیا تھا۔ تمہاری طرح میرے ماں باپ، بہن بھائی بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں پر ہوں۔ آپ کے ماں باپ، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ دنیا میں اکیلے ہیں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اپنے آپ چھپایا تھا، اور کیوں چھپایا تھا اس بات کا میں جواب تمہیں دے چکا ہوں۔ میری پوری فیملی ہے، میری ماں باپ، بہن بھائی ہیں۔ میں سب سے ملنے کے بعد اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں اور اب تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے۔ بالآخر میری زندگی میں اندھیروں کا جیسے خاتمہ ہو گیا، میری زندگی کے دروازے پر جیسے خوشیوں نے دستک دے دی تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد میں کھل کر ہنس پڑی تھی۔ فہد کے سنگ چلتے ہوئے میں اس گھر میں آئی تھی، اور اس گھر والے مجھے بہت پیار مان عزت دیا تھا، مجھے بہت محبت دی، اتنی کہ میں خود پر فخر کرنے لگی تھی۔ اب مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کبھی بھی ایسے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زندگی میں جتنے بھی غم دکھ دیکھے تھے، ان سب کا ازالہ ہو گیا تھا، وقت جیسے پر رونے لگا تھا، اور ایک دن مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میرا ماموں ذات ایک مقدمے میں جیل میں پھنسا ہوا ہے، اور جب میں نے اپنے طور پہ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس پر جھوٹا کیس بنایا گیا تھا۔ یہ کام اس نے نہیں بلکہ ایک اسرور سوراخ رکھنے والے شخص نے کہا تھا، اور الزام میرے ماموں نے سر پر ڈال دیا تھا۔ میں اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے اور اس کی بے گناہی کے ثبوت کیا، اور پھر جب اسے جیل سے باہر نکالا تو تب میرے ماموں، میرے سبھی ننیال والوں نے مجھے اس روپ میں دیکھا تو سبھی حیران رہ گئے۔ پھر سبھی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ میں نے بھی مسکرا کر ان سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا، مگر پھر دوبارہ کبھی بھی ان کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ جس دہلیز سے مجھے